دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم اپنے گاؤں جائیں گے۔ وہاں پہ میرے دادا صاحب کے والد صاحب اور ان کے بھائی کی قبر شریف ہے، اور کافی بسیط حالت میں، تو ہم نے آج ان کی مرمت کروانی ہے۔ تو ابھی روانہ ہوں گے یہاں سے۔ آخر ہم روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ راستہ ہمارے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ گاؤں ہمارا بہت ہی قدیمی ہے۔ یہاں پہ جو مشہور ہے وہ بستی مکول کے ساتھ ہماری اپنی بستی ہے، بستی غلام محمد۔ یہ روڈ بستی مکول تک ہے جو جناب عبداللہ شاہ صاحب نے بنوائی تھی، جو تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد پھر کچا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 200 میٹر کے قریب ہے کچا۔ یہ روڈ بھی بن جاتی ہے ہماری ساتھ ہی بس، لیکن اس کی خاص وجہ بستی والوں میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ، خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں ہر کوئی ڈیٹ نواب بن جاتا ہے، ہر ایک کوئی اپنی مسجد بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ سب اکیلے ہو جائیں گے تو پھر سیاستدان آپ کے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ یکجا ہو جائیں، ایک ساتھ ہو جائیں، تو پھر آپ کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ ترقیاتی کام، جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں وہ اتفاق کی بنا پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اکیلے ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، یہ ہمارا خوبصورت گاؤں شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہماری بستی، یہ ہمارے گھر ہیں۔ ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ جو اموں کا باغ ہے، یہ بہت قدیمی باغ ہے۔ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں سے ہم ٹرن کیا ہم نے۔ ہمارے پرانے گھر یہاں پہ ہوا کرتے تھے، اسی جگہ پہ سامنے رائٹ سائڈ پہ۔ یہاں سے ہم میگریٹ ہوئے ہیں، تقریباً ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں یہاں سے اٹھے ہوئے۔ یہ مسجد بہت ہی پرانی ہے، یہ میرے دادا کے والد صاحب نے بنوائی تھی۔ اور یہ جو قبریں، جو پہلی قبر مبارک ہے، یہ میرے دادا کے والد صاحب محمد بخش، اور ان کے ساتھ والی جو ہے لیفٹ سائڈ پہ، وہ میرے دادا کے بھائی محمد حسین کی ہے۔ مسجد بہت ہی پرانی ہے، کیونکہ ہم نے تو بچپن سے اس کو دیکھا ہے۔ آلموسٹ اس کو بنے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ 100 سال سے بھی اوپر ہے، کیونکہ اس کی جو پلستر وغیرہ، یہ تو بعد میں اس کی ریپیرنگ وغیرہ کی تھی، لیکن اس کی ریپیرنگ بھی کیے ہوئے تقریباً اس کو 50 سال کے قریب ٹائم گزر چکا ہے۔ اس کی چھتوں کے جو نقش نگار ہیں، آپ یہ دیکھیں، اس پہ جو ٹائل لگی ہوئی ہے، یہ بٹی سے پکی ہوئی ہے، اور اس پہ جو نقش بنائے گئے ہیں، یہ قدیم دور کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں کی جو چھت تھی پہلے، وہ لکڑی کی شیطیر اور اس پہ جو کڑیاں ہوتی ہیں اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیمک کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اس کی چھت پھر دوبارہ ریپیئر کی گئی اور اس میں ٹیئر گارڈر کا سامان ڈالا گیا، لیکن جو ٹائلیں تھیں اس کی، وہ پرانی، وہی ان کو استعمال کیا گیا۔ مسجد کا جو اندر والا حصہ ہے وہ کچا ہے ابھی بھی، جس کی ہر سال دوبارہ لپائی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک خاص بات ہے، یہاں پہ ہماری بستی والے لوگ جو ہے نا، وہ منتیں بھی مانتے ہیں، خاص طور پہ ربیع الاول اور محرم کے دنوں میں۔ کافی سارے لوگوں کی منتیں پوری بھی ہوئی ہیں یہاں پہ،
اور یہاں پہ زیادہ تر شام کو کافی سارے لوگ جو منت والے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں. یہ کاشت ہے تلی کی جو تقریباً 25 ایکڑ پہ مشتمل ہے. اس کے آگے جو آموں کا باغ نظر آ رہا ہے یہاں پہ پہلے حاجی الحدیثہ صاحب کا یہاں پہ اناروں کا باغ تھا. پھر انہوں نے ان کی کٹائی وغیرہ کر کے اس کو چینج کیا, نئے پودے لگائے گئے اس میں. اب یہ آموں کا جو باغ ہے یہ بھی تیار ہو چکا ہے. اچھا یہاں سے چلتے ہیں پھر تھوڑا آگے. میں نے 6-7 مہینے پہلے یہاں پہ چھوٹے سے پودے لگائے تھے امرود کے, گلاب کے, تو چل کے ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک موجود ہیں یا نہیں, یا کوئی اکھاڑ کے لے گیا. یہ جو بیک سائڈ پہ آموں کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ میں نے خود لگوائے تھے اپنے ہاتھوں سے. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا, یہ تقریباً ہم نے تب لگوائے تھے. یہ جھنڈ جو نظر آ رہا ہے آپ کو کیلوں کے درخت کا, یہ بہت ہی پرانا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے بچپن میں جب ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے تو یہاں پہ جنات بسیرا کیا ہوا ہے, لیکن یہ تب سے لے کر ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں. یہ جھنڈ ختم نہیں ہوا. پتہ نہیں اب بھی اس میں جنات ہیں یا نہیں. تب تو ہم بچے ہوتے تھے, ہمیں ڈر کے مارے ہم یہاں سے گزرتے نہیں تھے. یہاں پہ اس چھوٹے سے پلاٹ میں نے پودے لگائے تھے. اس کو تقریباً 7 مہینے گزر چکے ہیں, اور یہ نل بھی تب انسٹال کروایا تھا یہاں پہ. اس کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور بالکل صاف ہے, کیونکہ یہاں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی سیوریج لائن نہیں ہے یہاں پہ. بہت ہی اس کا پانی شفاف, ٹھنڈا اور بالکل کلیئر. محلے والے ہمارے وہاں سے شہر سے پھلن سے بھی کافی سارے لوگ یہاں سے پانی بھرنے آتے ہیں, اور ہم بھی اپنے گھر کا پانی یہاں سے بھر کے لے جاتے ہیں. اچھا میرے والد صاحب نے یہاں پہ چاول کی فصل کاشت کی تھی, میں دیکھنے اس کو ہی آیا ہوا تھا. یہ ہم نے چاول کی کاشت کی تھی, اور ابھی یہ تقریباً میرے خیال میں یہ تیار ہو چکی ہے. چاول جو ہے وہ پکنا شروع ہو گئے ہیں. جہاں پہ میں نے امرود کے پودے لگوائے تھے شاید ان کی کیئر نہیں ہوئی, تو اس وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہو سکی. ان کے ارد گرد گھاس اگایا ہے تو اس وجہ سے ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے. چلیں پھر اس کی تھوڑی سی صفائی کر لیتے ہیں. جو ان کا باٹم ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں. پودے بچے ہوئے ہیں, ابھی تک کوئی پودا مرا نہیں. صرف 2 شہتوت کے درخت وہ مر گئے ہیں, باقی سارے ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. گھاس کافی تیز کے تنے جو ہلکی سے کٹ بھی آ گئے صفائی کے دوران. چلیں جی پھر چلتے ہیں واپس, دیکھتے ہیں مستری نے کتنا کام کیا ہے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.